بھائی یونیورسٹی میں اگر کوئی ایجوکیشن ہے، مس گیدرنگ ہے، آپ اپنا پڑھیں، آپ لڑکیوں کو نہ جھانکا تانکی کریں، آپ اپنا پڑھیں، آپ آرام سے گھر آ جائیں، اس میں کیا ہے؟ کوئی ضرورت کی بات چیت واقعی کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، سسٹر کہہ کے آپ مجبوری میں کوئی بات کرنی ہو تو سسٹر وہ یہ نوٹس مجھ سے گم ہو گئے ہیں آپ کے پاس اگر ہیں تو میں فوٹو کاپی کر لیتا ہوں، لیکن اگر میل سے ہو سکتا ہے تو فیمیل سے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کس کے دل میں فساد ہے اور کس کے دل میں فساد نہیں ہے، سمجھتے ہیں نا؟ میں نے تو کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں پڑھنا اتنا آسان کر دیا ہے، ہم تو ٹینشن ہی ختم کر دی۔ علماء تو بیانات میں یہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرو، کو ایجوکیشن میں کسی کو نہ دیکھو، کوئی اچھی لگ رہی ہے تو بہت گناہ مل رہا ہے آپ کو، یوں یوں یوں۔ میں کہتا ہوں جو اچھی لگ رہی ہے نکاح کا پیغام بھیج کے شادی کرو، اتنا آسان کر دیا نا، شادی ہو گئی، دوبارہ اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو، پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی، اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو، پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی اور اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو، پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک بادشاہ نے نجومی سے کہا مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے، نجومی نے کہا اس تاریخ کو جس کو یہاں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نیا علاقہ آپ فتح کرنے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے، نجومی نے ذائچہ نکالا اور یہ بولا ہاں یہ اس کی علامت ہے، آپ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا شہزادہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے، نجومی نے پھر کتاب نکالی ذائچے مائچے، بولا اب جو ہے نا ایک ملک کا بادشاہ آپ سے سلو کر لے گا۔ بادشاہ نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے، نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے، کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج۔ تو اگر 4 سے بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ 1 نمبر کے ٹھرکی ہیں، آپ کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہو؟ تو جو اچھی لگے نکاح کا پیغام بھیج دو، وہ مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے دفع کرو، اس پہ لعنت بھیجو، دوستیاں نہ لگاؤ، پھر پٹانے کے چکر میں نہ رہو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجا نہیں اس نے قبول کیا، پھر اس سے SMS بازیاں، پھر اس سے دوستیاں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں یار ہم تو نکاح کے چکر میں کر رہے ہیں۔ بھائی نکاح کے چکر میں آپ اس سے دوستیاں کہاں لگا سکتے ہو، ہنسی مذاق کہاں کر سکتے ہو، یہ اتنا حلال حرام میں یہی تو فرق ہے نا۔ اچھی لگ رہی ہے پیغام بھیجو۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا یونیورسٹی کا واقعہ بتایا، اس نے مجھے بتایا کہ میں پڑھتا تھا، مجھے ایک لڑکی اچھی لگنے لگی، تو یہ تھے بھی شریف، کبھی اس طرح کا کوئی لگی نہیں ان کو، بہت نیک شریف آدمی ہیں، تو کہہ رہے ہیں مجھے اچھی لگنے لگی، میں بہت ٹینشن میں آ گیا کہ یار اب میرا بار بار دل کر رہا ہے اس سے بات کرنے کو، کہہ رہے اللہ کا خوف تھا اس کے دل میں، تو کہہ رہے میں نے اس کو ایک ڈائری دی اور کوئی ہوم ورک کے نام پہ نا، کچھ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہوم ورک ہے تو یہ اس میں میں نے نوٹس لکھے، اس نے کہیں مانگے ہوں گے، میں نے اس کو دے دی، تو ڈائری میں نے سیدھا سیدھا لکھ دیا آپ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہوم ورک مانگا ہوگا یا کیا مانگا ہوگا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں، کہہ رہے میں نے سیدھا سیدھا لکھ دیا، اسائنمنٹ ہوتے ہیں نا تیار کر کے دے، کہہ رہے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا، میں نے یہ لکھ دیا مجھے آپ سے شادی کرنے کا شوق ہے، سیدھی سیدھی 2 ٹوک بات۔ عزت دار آدمی کو 2 ٹوک بات سمجھ میں آتی ہے، 2 نمبر کو 2 نمبری ہی سمجھ میں آتی ہے، وہ خود 2 نمبر ہوتا۔ یہ لڑکی نے پڑھا تو اس کو تھوڑا سا غصہ آیا، اپنے گھر گئی، پھر اگلے دن مجھے خود اس نے بتایا، واپس آئی تو کہہ رہی، پھر اس نے بولا دیکھو اگر واقعی سیریس ہو شادی کرنے میں، کیونکہ لڑکے اس طرح پھنساتے ہیں، واقعی سیریس ہو تو میرے گھر اپنے والدین کو بھیج دو۔ اس نے کہا میرے ابا نہیں ہے، اس نے کہا چلو اماں کو بھیج دو، ابا ہے ہی نہیں تو اماں کو بھیج دو، اگر واقعی سیریس ہو غور کر لیں گے۔ اس نے مجھے لڑکے نے خود سنایا، کہہ رہے ہم اپنی اماں کو لے کے پہنچ گئے، آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں، کئی سال ہو گئے شادی کو، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو دوبارہ پسند آتی تو بھی ڈائری میں لکھ کے، لیکن ان کو پسند ہی نہیں آئی، وہ اتنی پسند تھی کہ وہ اس میں کہہ رہے میں اسی میں مطمئن ہو گیا، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ میں پسند کی، ایسے ہر آدمی ایسا خوش قسمت ہوتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کہیں آپ کو بھی پسند آئی آپ نے ڈائری میں لکھ کے دے دیا، اگلا رشتہ داروں کو لے کے پہنچ جائیں، ایسا ام للانسان ما تمنا، قرآن کہتا ہے ہر تمنا والی چیز تمہیں زندگی میں نہیں، ہو سکتا ہے پورا بک اسٹال آپ ڈائریوں کا خالی کر دو، ایک بھی لفٹ نہ کرائے آپ، لیکن طریقہ یہی ہے، طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے، نکاح اللہ نے حلال کیا ہے، پیغام بھیجو، نہیں ہے اگر وہ کہہ دیتی بھائی مجھے نہیں کرنی آپ سے، ختم،
دماغ ہٹاؤ وہاں سے. یہ جو عشق کے جذبات کہتے ہیں نا ختم نہیں ہو رہے, یہ اس لیے ختم نہیں ہوتے آپ ختم کرنا چاہتے نہیں ہو. چاہو تو ختم ہو جاتا ہے, آپ دماغ نہ اس کا کبھی دماغ میں جان کا تصور لاؤ, نہ اس کا نمبر رکھو, کوئی رسپانس نہیں, تو ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھتے ہو؟ تو یہ بہترین حل ہے, اس سے فتنے سے بچو گے. حلال پہ آ جاؤ تو حرام سے بچ جاؤ گے. آپ کو تو بہت آفریں آتی ہوں گی. آپ اچھا شادی شدہ ہے ماشاء اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب